ذرا تصور کیجئے آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے قریبی دوست ہوں، آپ ہر عالمی فورم پر ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں بنواتے ہوں، ایک دوسرے کو اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہوں، لیکن پھر ایک دن آپ کے اپنے شہری مارے جائیں اور پھر معافی تو دور کی بات، سامنے سے ایسا جواب آئے جسے آپ بہت سے لوگ ایک وارننگ سمجھنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں ایسا کیا ہوا کہ خود بھارت کے اندر مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھنے لگے۔ دراصل کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے۔ دنیا کی نظریں جنگ پر تھیں، میزائل چل رہے تھے، دھمکیاں دی جا رہی تھیں، پھر مذاکرات شروع ہوئے اور بالآخر امن معاہدے کی خبریں سامنے آنے لگی۔ لیکن اس پورے عرصے میں ایک ملک ایسا تھا جو خود کو خطے کی بڑی طاقت کہتا تھا، مگر حیران کن طور پر پس منظر میں دکھائی دیا، اور وہ تھا بھارت۔ کئی بھارتی تجزیہ کار یہ سوال پوچھنے لگے کہ جب خطے کا مستقبل طے ہو رہا تھا تو بھارت آخر کہاں تھا؟ مگر اصل دھچکا ابھی آنا باقی تھا۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے خاموشی سے کئی سوالات کو جنم دیا۔ ایک غیر مسلح ایرانی طیارے امریکی کارروائی کا نشانہ بنا اور اس میں تقریباً 80 سے زائد ایرانی اہلکار مارے گئے۔ چونکہ یہ وفد بھارت میں فوجی مشقوں میں شرکت کے بعد واپس جا رہا تھا، اس لیے بھارت کے اندر بھی بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے پوچھا اگر یہ ہمارے مہمان تھے تو ان کی سلامتی کے بارے میں ہماری ذمہ داری کہاں تک تھی؟ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ واقعہ بھارتی حدود سے باہر پیش آیا، لیکن ناقدین کو یہ جواب بالکل بھی مطمئن نہ کر سکا۔ وقت گزرتا چلا گیا، معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا، لیکن پھر ایک اور خبر نے سب کچھ دوبارہ زندہ کر دیا۔ عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر امریکی کارروائی کا نشانہ بنا۔ ابتدا میں یہ ایک عام خبر لگ رہی تھی، مگر جب معلوم ہوا کہ اس میں 3 بھارتی سیلرز بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو بھارت کے اندر سیاسی درجہ حرارت اچانک بڑھ گیا۔ سوشل میڈیا سے لے کر سیاسی حلقوں تک ایک ہی سوال گونجنے لگا، کیا امریکہ اس بار کم از کم معافی مانگے گا؟ بھارت نے احتجاج کیا، سفارتی رابطے ہوئے، وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی بات چیت کی اور واضح کیا کہ کمرشل شپنگ کے خلاف ایسے جان لیوا اقدامات کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگا اب واشنگٹن شاید نرم موقف اختیار کرے گا، لیکن جو جواب سامنے آیا اس نے بحث کو مزید تیز کر دیا۔ امریکی موقف یہ تھا کہ خطے میں موجود تمام تجارتی بحری جہاز امریکی افواج کی ہدایت پر عمل کریں، کیونکہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں سیکیورٹی برقرار رکھ رہی ہیں۔ ساتھ ہی یہ پیغام دیا گیا کہ ناکہ بندی کے خلاف ورزی اور ایرانی تیل کی ترسیل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھارت میں بہت سے مبصرین نے اسے معذرت کی بجائے ایک سخت پیغام کے طور پر لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے معافی مانگنے کی بجائے امریکہ اپنے فیصلے کا دفاع کر رہا ہو۔